بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، امانت داری بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، اور خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ ایمان والے کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس کو ادا کر دیتا ہے، اور منافق کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، امانت کو وقت پر ادا نہیں کرتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے اور پکے پیغمبر تھے۔ آپ کے ہاتھ پر بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھ پر ایک نشانی ظاہر فرمائی۔ آپ نے ایک پیشین گوئی فرمائی، اور وہ پیشین گوئی حرف بحرف صحیح نکلی۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بنی شیبہ کے ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عثمان بن طلحہ الحجبی۔ وہ کعبہ کے کلید بردار ہیں، کعبہ کی چابی انہی کے پاس رہا کرتی تھی، اور ہفتے میں 2 دن کعبہ کا دروازہ کھلتا تھا، دوشنبہ کے دن اور پنجشنبہ جمعرات کے دن۔ ایک روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کعبہ میں داخل ہونے کے ارادے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت سست کہا، اور آپ کی دل آزاری کی، آپ کو تکلیف پہنچائی۔ نبی علیہ السلام نے مجھ سے بردباری اختیار کیا، میری سختی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے ایک بات کہی۔ آپ نے فرمایا: عثمان، تمہارا حال اس دن کیا ہوگا جب تیری جگہ میں ہوں گا اور میری جگہ تو ہوگا، اس چابی کا میں مالک رہوں گا، میں جس کو چاہوں گا چابی دے دوں گا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اے محمد، کیا قریش ان دنوں ذلیل ہو جائیں گے؟ قریش ہلاک اور برباد ہو چکے ہوں گے کہ یہ حال ہوگا کہ کعبے کی چابی کے مالک آپ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، قریش ہلاک اور برباد نہیں ہوئے ہوں گے، بلکہ قریش کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے زیادہ عزت اور شرافت عطا فرما دی ہوگی۔
اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، عبادت جو کرنا تھی کی، نمازیں وغیرہ پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے۔ ہجرت کا سفر پیش آیا۔ وہ دن ہے کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ جان بچانا بھی مشکل ہے، اور مکہ سے سارے ہی لوگ نکل چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر ہجرت کے لیے صحابہ کو خوب ابھارا بھی ہے کہ اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے صاف مسلمانوں کو بشارت دیا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی گنجائشیں عطا فرمائیں گے، اس کو بہت ساری جگہیں مل جائیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کمزور مرد ہیں، کمزور بچے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، یا کسی بیماری میں کوئی مبتلا ہے، اپاہج ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، اگر وہ ہجرت نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، اللہ نے اس کو معاف کیا۔ ایک بوڑھے صحابی تھے مکہ کے اندر رہنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں۔ عجیب و غریب منظر ہے، کچھ کمزور مسلمان رہ گئے ہیں۔ آیت کریمہ ہجرت کے سلسلے میں جب آیت نازل ہوئی اور ایک بوڑھے صحابی جن کے پیروں میں چلنے کی سکت نہیں تھی، خود سے زمین پر چل نہیں سکتے تھے، اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میرے اندر طاقت ہے کہ میں ہجرت کر سکتا ہوں، تم چارپائی لاؤ اور چارپائی لا کر مجھے اس پر لاد دو اور لاد کر مجھے مدینہ طیبہ کی طرف لے کر نکلو، میرے اندر طاقت ہے کہ میں ہجرت کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ مقام تنعیم تک ابھی ان کے بچے لے کر پہنچے تھے، جو مکہ سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 5-7 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مقام تنعیم بہت قریب ہے، 7 کلومیٹر ہوگا، جہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ وہاں پر پہنچے اور ان کی روح پرواز کر گئی، وہیں انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش پر قرآن میں آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتا ہے، اپنے وطن سے نکلتا ہے، اور راستے میں اسے موت آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا اجر ثابت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اگر کوئی بندہ توبہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف کہ میں جا کر اللہ کے در پر سر رکھ دوں گا، ہاتھ اٹھاؤں گا، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ ایک شخص حج کرنے کے ارادے سے نکلا کہ میں سفر حج کروں گا، پوری تیاری کر لی، اور تیاری کرنے کے بعد جب جا رہا تھا راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔
وہ حاجی بن کر اٹھایا جائے گا۔ عمرہ کے لیے جا رہا تھا تو عمرہ کرنے والا بن کر اٹھایا جائے گا۔ ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلا تھا مدرسے جانے کے لیے کہ مدرسے پہنچوں گا اور جا کر تعلیم حاصل کروں گا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ نیتوں کا بڑا دخل ہے، ہمیشہ انسان کو اپنی نیتیں بہت اچھی رکھنی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے کمالات عطا فرمائے تھے۔ خیبر کا موقع ہے، ایک سیافام چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد وہ سیافام چرواہا کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر میں ایمان لے آؤں اور آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شہید بنا کر اٹھائیں گے، تیرے بدن کی بدبو دور ہو جائے گی، اللہ اس کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے اور تجھے جنت میں داخل فرمائیں گے، شہید بن کر تو اٹھے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس چرواہے کے پاس ایک یہودی کی بکریاں تھیں، ان بکریوں کو وہ چرا رہا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، یہودیوں سے جنگ ہو رہی ہے، خیبر فتح کرنے کے ارادے سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن امانت داری کا اس قدر پاس و لحاظ ہے کہ اس چرواہے سے فرماتے ہیں جاؤ پہلے اپنے مالک کو یہ بکریاں واپس کر دو اور بکریاں لوٹا کر پھر میرے پاس آؤ۔ وہ بکریاں لوٹا کر آتا ہے، ایمان لاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے اور اسی میں وہ شہید ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا شہید ہے جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے، صرف کلمہ پڑھا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ امانت داری کا پاس و لحاظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا زیادہ تھا۔ مکہ فتح ہو گیا، سن 8 ہجری ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعبہ کی چابی ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی ہاشم حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو پانی پلایا کرتے ہیں، کعبہ کی چابی بھی ہمیں عطا فرما دیجئے تاکہ کلید بردار ہم ہو جائیں، کعبہ کے پہرے دار ہم ہو جائیں، ہم ہی پہرے داری بھی کریں۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے۔ عثمان بن طلحہ سے آپ نے چابی مانگی تھی بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے، اور اندر جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، اور باہر تشریف لاتے ہیں تو حضرت علی چابی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانتیں جس سے لی گئی ہیں ان کو دے دو۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں عثمان کہاں ہیں؟ عثمان بن طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان کیا وہ دن یاد ہے؟ عثمان کہتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ، مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے چابی دینے سے منع کر دیا تھا، مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے۔ آپ میری جگہ تھے، میں آپ کی جگہ تھا، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا عثمان اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب میں تیری جگہ ہوں گا اور تو میری جگہ ہوگا، چابی میرے پاس ہوگی اور میں جہاں چاہوں گا اس چابی کو رکھوں گا، جس کو چاہوں گا دوں گا۔ عثمان بن طلحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
اے بنی شیبہ یہ چابی لے لو، اے عثمان یہ چابی لے لو، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ چابی اب تم سے کوئی ظالم ہی لے سکتا ہے، کسی ظالم کے سوا کسی کی ہمت نہیں کہ تم سے یہ چابی لے لے، اب یہ چابی تم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اس قدر امانت دار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ امانت دار بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی بات بیان فرمائی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک جملہ دو جملے ضرور ارشاد فرماتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ مومن خائن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر خیانت کر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کے اندر عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں ہے، وعدہ کرتا ہے مکر جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر دین نہیں ہے۔ اگر دین ہوتا تو عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کی صفت ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بندوں کے اندر بھی یہی صفت ہونی چاہیے کہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ امانتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، ہمارے جان کے اندر ہماری جان بھی امانت ہے، اس لیے کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ خودکشی کر لے، اپنے کسی عضو کو کاٹ لے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگ لگائے خود کو ہلاک کر لے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو یوں ہی ضائع کر دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ جان مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو صحیح جگہ لگانا یہ امانت ہے، اور اس کو غلط جگہ لگانا یہ خیانت ہے۔ وقت پر نماز ادا کرنا، پانچوں وقت کی تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ، رکوع سجدوں کی رعایت کرتے ہوئے، تعدیل ارکان کی رعایت کرتے ہوئے یہ امانت ہے۔ اور اگر آپ وقت پر نماز ادا نہیں کرتے یا نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں، نماز کو ٹال دیا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ کسی مسلمان نے آپ کو کچھ پیسے دیے کہ بھائی صاحب آپ رکھ لیں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا، جب اس نے مانگا تو آپ نے دینے سے انکار کر دیا، یہ خیانت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ امانت داری حضرات صحابہ کے اندر خوب تھی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے امانت دار تھے۔ اگر کسی سے وعدہ کر لیں کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، 3 دن تک بیٹھے رہ گئے کہ ابھی وہ آیا نہیں، جس سے میں وعدہ کیا ہوں آ جائے گا تب یہاں سے جاؤں گا، میں نے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس قدر پاس و لحاظ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اپنی بات کا، امانت کا، عہد و پیمان کا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں، امانت دار بنیں۔ اگر ہم کاریگر ہیں، ہمارا کوئی سیٹ ہے، گرہست صاحب ہیں، انہوں نے ہم کو دھاگے دیے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو صحیح بنائی کر کے ان کو لے جا کر کے ادا کر دیں، جو بچا ہے ان کو واپس کر دیں۔ اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ساڑی بنوائی ہے
جو آپ کی مزدوری بنتی ہے وہ مزدوری پوری دے دیں۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ مزدور نے مزدوری کی ہے اس کو خشک کر دو۔ بلکہ قرآنی ہدایات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے پتہ چلتا ہے کہ 10 روپیہ 5 روپیہ بڑھا کر کے دے دیا جائے تاکہ مزدور خوش ہو کر جائے، دل سے دعا دیتے ہوئے جائے تو بہتر مزدوری کرے گا اور آپ کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور اس مال کے اندر برکت بھی زیادہ ہوگی۔ آپ کو لگے گا کہ 10 روپے میرے زیادہ نکل رہے ہیں، احساس ہوگا کہ 10 روپے اگر روک لیں تو شاید کچھ پیسے بچ جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کا معاملہ یہ ہے کہ مزدور کو 10 روپے بڑھا کر دے دیے جائیں تاکہ دل سے دعا دیتے ہوئے جائے، انشاءاللہ آپ کے مال کے اندر اس سے برکت ہوگی۔ یہ سب امانت داری کے حصے ہیں، ہمیں امانتوں کا پاس و لحاظ خوب کرنا چاہیے۔ کبھی جھوٹ، دغا، فریب ان چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، خیانت سے بچنا چاہیے، وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے، خیانتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔